بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، پیریڈ یعنی حیض اور نفاس اور اسی طرح بیماری کا خون جو عورتوں کو آتا ہے، عام طور پر عورتیں ان مسائل سے ناواقف ہوتی ہیں، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ حیض اور نفاس اور بیماری کے خون کے کچھ باریک اور تفصیلی مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ تو کچھ ویڈیوز میں آپ کے سامنے وہ مسائل رکھے جائیں گے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان مسائل کو سیکھے اور اپنی بیوی اور گھر والوں کو اس سے باخبر کرے تاکہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو۔ یہ مسائل کتاب المسائل سے ماخوذ ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی بات کہ حیض کہتے کس کو ہیں؟ بالغہ عورت کو آگے کی راہ سے بچے دانی میں سے ہر ماہ عادتاً کم از کم 9 سال کے بعد سے 55 سال کی عمر تک جو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ مسئلہ ہے حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہوتی ہے؟ کم سے کم حیض کی مدت 3 دن اور 3 رات ہے۔ اس سے کم جو خون آئے وہ حیض نہیں ہوگا۔ اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ حیض کی اکثر مدت 10 دن 10 رات ہے۔ اس سے زیادہ جو خون جاری رہے وہ حیض نہیں ہے۔ پاکی یعنی 2 حیض کے درمیان جو پاکی کا زمانہ ہے اس کی کم سے کم مدت کتنی ہوتی ہے؟ 2 حیضوں کے درمیان طہر یعنی پاکی کی مدت 15 دن ہے۔ اس سے کم میں جو خون آئے گا وہ حیض شمار نہ ہوگا۔ اور 2 حیضوں کے درمیان یا نفاس اور حیض کے مابین پاکی کی کوئی اکثر مدت مقرر نہیں ہے، کتنے ہی دن عورت پاک رہ سکتی ہے۔ ایک مسئلہ ہے حیض کے خون کی رنگت کیا ہوتی ہے، کلر کیا ہوتا ہے؟ حیض کی مدت کے اندر سرخ، زرد، سبز، مٹیالہ یعنی مٹی کے کلر کا، کالا اور گدلا یعنی گندا، جو بھی رنگ آئے سب حیض ہے۔ ہاں، اگر خالص سفید مادہ دیکھا، خالص سفید چیز دیکھی تو وہ حیض نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے عادت کے خلاف 10 دن کے اندر اندر خون کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی عورت کو 3 یا 4 یا 5 دن کی عادت تھی، پھر کسی مہینے میں 2-4 دن زیادہ خون آیا مگر 10 دن سے زیادہ نہیں بڑھا تو یہ سب خون حیض شمار ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو مثلا 3 یا 4 دن خون آنے کی عادت تھی مگر کسی مہینے 10 دن سے زیادہ خون آ گیا تو ایام عادت کے علاوہ باقی زائد ایام کا خون استحاضہ شمار ہوگا، یعنی بیماری کا خون شمار ہوگا۔ لہٰذا استحاضہ کے یعنی بیماری کے ایام کی نمازیں قضا کرنی ہوں گی۔ یعنی 5 دن کی عادت تھی، اس کے اوپر جتنا بھی خون آیا مثلا 12 دن تک آیا تو یہ 7 دن پورے کے پورے بیماری کا خون ہوگا، حیض کا نہیں ہوگا اور نمازیں قضا کرنی پڑیں گی۔ ایک مسئلہ ہے وہ عورت جس کی کوئی عادت مقرر نہیں ہے، اس کو اگر 10 دن سے زائد خون آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی عورت کی عادت کوئی ایک متعین نہ ہو، کبھی 7 کبھی 8 اور کبھی 9 دن خون آتا ہو، اگر ایسی عورت کو کسی مہینے میں 10 دن سے زائد خون آ جائے تو اس مہینے سے پہلے مہینے میں جتنے ایام 10 دن کے اندر اندر خون آیا ہو اس کو عادت قرار دے کر اس کے بقدر ایام حیض کو سمجھا جائے گا اور زائد دنوں کا خون استحاضہ یعنی بیماری کا شمار ہوگا، یعنی نمازیں ان ایام کی قضا کرنی پڑیں گی۔ ایک مسئلہ ہے کئی دن کے وقفے سے اگر کسی عورت کو خون آئے تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر حیض کی کم از کم مدت یعنی 3 دن خون آنے کے بعد 15 دن کا وقفہ ہو جائے اور اس کے بعد خون آئے تو شرعاً یہ وقفہ معتبر ہوگا اور دونوں خونوں کو اپنے اپنے وقت پر حیض شمار کیا جائے گا۔ اور اگر 3 دن سے کم خون آ کر 15 دن یا اس سے زیادہ کا وقفہ ہوا، یا خون تو 3 دن آ گیا تھا مگر وقفہ 15 دن سے کم رہا، تو مذکورہ سب ایام خون جاری رہنے ہی کے شمار ہوں گے۔ اور ان میں یہ اصول پیش نظر رکھا جائے گا کہ اگر مبتدیہ ہے یعنی جس نے پہلی مرتبہ خون دیکھا ہو، اس سے پہلے کبھی اس کو حیض نہ آیا ہو، اگر اس کے ساتھ یہ شکل پیش آئی ہو تو ابتدائی 10 دن حیض شمار کرے گی اور بقیہ استحاضہ یعنی بیماری۔ اور معتادہ یعنی جس کی ہر مہینے کی عادت مقرر ہے اپنے عادت کے دنوں کو حیض سمجھے گی اور بقیہ جو خون جاری رہا ہے اس کو بیماری کا سمجھے گی۔ یہی مفتیٰ بھی قول ہے۔ ایک مسئلہ ہے حالت حیض و نفاس میں نماز روزے کا حکم کیا ہے؟ حالت حیض اور نفاس میں نماز تو بالکل معاف ہے، یعنی اس کی قضا بھی نہیں، اور روزہ فی الحال گو کے رکھنا جائز نہیں، لیکن بعد میں ان ایام کی قضا لازم ہے، یعنی روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ ایک مسئلہ ہے نماز کے دوران اگر حیض آ گیا تو کیا ہے؟ اگر فرض نماز پڑھنے کے دوران حیض آ گیا تو وہ نماز بالکل معاف ہے، اور اگر نفل شروع کرنے کے بعد آیا ہے تو
اس نفل نماز کی پاکی کے بعد غسل کرنے کے بعد قضا کرنی ہوگی۔ ایک مسئلہ ہے نماز کے اخیر وقت میں حیض آ گیا، اگر نماز کے اخیر وقت میں حیض آ گیا اور ابھی نماز نہیں پڑھی ہے تب بھی اس وقت کی نماز معاف ہو جائے گی جبکہ فرض نماز ہو۔ ایک مسئلہ ہے عادت سے پہلے خون بند ہونے پر نماز و جماع کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی کی عادت مثلا 5 دن خون آنے کی ہے اور 4 دن خون آ کر بالکل بند ہو گیا تو اس پر غسل کر کے اسی وقت سے احتیاطاً نماز پڑھنا لازم ہے، مگر جب تک عادت کے ایام پورے نہ ہو جائیں جماع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے 10 دن سے پہلے خون اگر بند ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر 10 دن سے کم حیض آیا اور ایسے وقت خون بند ہوا کہ وہ جلدی سے غسل کر کے نماز کی صرف تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، اتنا ہی وقت ہے، تو اس پر نماز اسی وقت سے فرض ہے، لہٰذا اس نماز کی قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر وقت اتنا تنگ تھا کہ وہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ نہ کہہ سکتی ہو، پوری نماز پڑھ پائے کہ نہ پڑھ پائے، تو اس وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی، اگلے وقت سے نماز پڑھنا شروع کرے گی۔ ایک مسئلہ ہے 10 دن پورے ہونے پر خون بند ہوا تو کیا حکم ہے؟ اگر 10 دن پورے ہونے پر کسی نماز کے بالکل اخیر وقت میں خون بند ہوا کہ وہ صرف اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو بھی اس پر اس وقت کی نماز فرض ہو گئی، بعد میں قضا کرنی ہوگی چاہے غسل کا وقت ہو یا نہ ہو۔ ایک مسئلہ ہے حالت حیض میں ایک مستحب عمل کیا ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ حالت حیض میں ایک اہم اور مستحب عمل عام طور پر عورتیں نہیں کرتی، کرنا چاہیے، اپنی عورتوں کو اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ خواتین کے لیے حیض کے زمانے میں ایک مستحب عمل یہ ہے کہ نماز کے اوقات میں وضو کر کے کسی پاک جگہ تھوڑی دیر بیٹھ کر تسبیح وغیرہ پڑھ لیا کریں تاکہ عبادت کا اہتمام برقرار رہے اور باقی کے بعد نماز پڑھنے سے دل نہ گھبرائے۔ دوستوں یہ پہلا حصہ تھا، ابھی آئندہ ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے حیض کے اور جو مسائل باقی ہیں نفاس کے اور بیماری کے وہ رکھے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔